مولا جائی منتظر آج سارا جہاں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دعائے ندبہ کے ترجمہ اور توضیح کے سلسلے کی دوسری گفتگو ہے جو ہم پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین، اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعتہ واحبائہ۔ اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ایک بار پھر دعائے ندبہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ میں نے پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ دعائے ندبہ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ایک مرسوم دعا کی صورت میں ظاہر ہو چکی ہے، اور اکثر مساجد امام بارگاہوں میں اور گھروں میں بھی مومنین مومنات اس دعا کی تلاوت فرماتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں اس دعا کا ترجمہ اور مختصر سی توضیح وضاحت آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے اسی دعائے ندبہ کے آغاز سے انبیاء کا جو ذکر تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے خدا و تعالی کی حمد و ثنا، پھر محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود اور سلام، اور پھر اولیاء کا تذکرہ تھا۔ چونکہ ولی اللہ الاعظم کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم اس دعا سے، تو اس سے پہلے جو اولیاء تشریف لائے اس دنیا میں ان کا اجمالی طور پر ذکر دعا میں کرتے ہیں۔ ان کے اوپر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہاں بتایا گیا، بلکہ مقاصد جو 5 مقصد دعائے ندبہ نے ہمیں بتائے کہ ان کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا ان کو کہ حق کی ترویج کی جا سکے، دین کو قائم کرنے کے لیے، لوگوں پر اتمام حجت کے لیے، حق اپنی جگہ سے زائل نہ ہونے پائے، حق کو اس کا مقام ملا رہے، باطل غالب نہ آئے، اور کل کوئی یہ نہ کہے کہ خدایا تو نے اگر ہمارے پاس رسول بھیجا ہوتا، تعلیمات بھیجی ہوتی، ہم ان کی پیروی کرتے، آج ہم ذلیل و رسوا نہ ہوتے۔ تو یہاں انبیاء علیہ السلام سے چلتے چلتے پھر کل اس دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ امر منتہی ہوا آخر آ کر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ ان کو خدا و تعالی نے اپنے انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا، جو آج یہاں سے ہم آپ گفتگو شروع کریں گے کہ فَكَانَ كَمَنْ تَجَبْتَهُ سَيِّدَ مَنْ خَلَقْتَهُ، وہ ایسے ہی تھے جیسا کہ تو نے انہیں سردار بنایا، سید بنایا، آقا بنایا، من خلقتا، جس کو تو نے خلق کیا، یعنی تمام مخلوقات کا سید اور سردار تو نے ان کو بنایا، اور وہ واقعاً ایسے ہی تھے، یعنی وہ جس طرح جس منصب اور جس مقام کے لیے تو نے ان کا انتخاب کیا وہ واقعاً اس کے لائق تھے۔ وَصَفْوَةَ مَنِ اصْطَفَيْتَ، جس کو بھی تو نے چنا، ان چنے ہوئوں میں سے وہ سب سے بہترین چنے ہوئے تھے، یعنی تیرے چنے ہوئے لوگوں میں سے بھی وہ سب سے بہترین چنے ہوئے تھے، یعنی انبیاء علیہ السلام میں بھی وہ سب سے بہترین نبی تھے۔ وَأَفْضَلَ مَنِ اجْتَبَيْتَ، اور جن کو بھی تو نے انتخاب کیا ان منتخب بندوں میں بھی یہ سب سے افضل تھے، سب سے زیادہ فضیلت والے تھے۔ وَأَكْرَمَ مَنِ اعْتَمَدْتَ، اور جن پر تو نے اعتماد کیا، بھروسہ کیا، ان میں بھی یہ سب سے بہترین تھے۔ یعنی ہر نبی جس مقصد اور جس کام کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا اور اس پر بھروسہ کیا وہ اس بھروسے پہ پورا اترا، لیکن یہ ان میں سب سے بہترین تھے۔ قدمتہ علی انبیائک، تو نے ان کو اپنے تمام نبیوں پر مقدم کیا، ان کو ان تمام نبیوں سے بلند رتبہ عطا کیا۔ وبعثتہ الی الثقلین من عبادک، اپنے بندوں میں سے جن و انس دونوں کی طرف تو نے ان کو بھیجا۔ وَأَوْطَأْتَهُ مَشَارِقَكَ وَمَغَارِبَكَ،
اور تو نے اپنے مشارق اور مغارب کو اس نبی کے لیے اس نبی کے قدموں میں قرار دیا، یعنی ہر چیز جس طرف یہ رخ کرتے تھے فتح ان کے قدم چومتی تھی۔ مشارق اور مغارب قرآن میں بھی ہے، رب المشرقین بھی آیا ہے، رب المشارق بھی آیا ہے۔ تو یہ مشارق اور مغارب کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے مفسرین نے وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورج ہمیشہ ایک نقطے سے نہیں نکلتا، مشرق کی طرف سے نکلتا ہے، لیکن سال کے مختلف دنوں میں اس کے نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہیں۔ مشرق کی سمت میں مثلا پہلے اس طرف سے نکلتا ہے، پھر اس طرح چلتے چلتے ادھر تک آتا ہے، تو اس طرح سے ایک مشرق کی سمت میں بہت سارے نکات ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے۔ تو جب مشرق کا آ جاتا ہے تو پھر مشرق سے مراد یہ سارے وہ نقطے جہاں سے سورج نکلتا ہے مختلف سال کے موسموں میں، وہ سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ جب مشرقین کا آ جاتا ہے تو مشرقین سے مراد یہ کہ وہ اس طرف جو نقطہ ہے دائیں طرف مشرق کی اور بائیں طرف جن دو نقطوں کے درمیان میں سے مختلف سال کے اوقات میں نکلتا ہے وہ دو نقطے مراد ہیں، یہ دو مشرق ہیں، اور اس کے مقابلے میں پھر دو مغرب بھی بن جاتے ہیں، یعنی جہاں پہ وہ دو نقطے جہاں سے جن دو نقطوں کے درمیان سے سورج غروب ہوتا ہے۔ اور جب مشارق اور مغارب کا آ جاتا ہے تو وہ تمام نکات مراد ہوتے ہیں جہاں سے سورج سال کے مختلف موسموں میں اور ایام میں نکلتا ہے۔ تو مشارق و مغارب کو مراد یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو یا پوری زمین کو جو ہے تو نے ان کے قدموں میں قرار دیا۔ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْبُرَاقَ، اور صرف زمین کو ان کے قدموں میں قرار نہیں دیا بلکہ براق کو، جو بجلی کی طرح براق لے جانے والا تھا، اس کو بھی ان کے لیے مسخر قرار دیا، یعنی انہوں نے وہ بھی ان کے لیے قابل تسخیر تھا، اسے مسخر کیا، ان کے تابع بنایا، ان کا مطیع بنایا، اور وہ براق پر بیٹھ کر وہ عرجت بہ الی سمائک، کہ اس براق کے اوپر بیٹھ کر تو لے گیا ان کو، اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، الی سمائک، اپنے آسمان کی طرف۔ وَأَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، بہت بڑی بات کہ تو نے ان کے اندر، ان کے قلب میں ڈالا علم ما کان وما یکون، ما کان یعنی جو ہو چکا، ما یکون جو ہوگا، یعنی ماضی کا بھی سارا علم اور مستقبل کا بھی سارا علم ان کے قلب میں ڈالا۔ کہاں تک؟ ما یکون جو ہوگا، کہاں تک؟ الی انقضاء خلق، تیری مخلوقات کے ختم ہونے تک۔ اب اس سے ظاہری طور پر ہم قیامت ہی مراد لیں گے، قیامت تک کا سارا علم ان کو تو نے عطا کیا۔ اور رب زدنی علما، پہلے خود کہلوایا کہ اے میرے حبیب کہو رب زدنی علما، اور پھر اودعتہ علم ما کان وما یکون الی انقضاء خلق، یعنی تمام علوم سے، اپنے علم سے تو نے جتنا تو چاہتا تھا انہیں نوازا۔ ثم نصرتہ بالرعب، اور پھر تو نے مدد کی اپنے نبی کی، نصرت کی اپنے نبی کی، بالرعب، رعب کے ذریعے سے، یعنی دشمنوں کے دلوں میں حضور کا رعب ڈال دیا۔ وَحَفَفْتَهُ بِجَبْرَائِیلَ وَمِیکائیل، اور اپنے فرشتوں کے جو سردار تھے جبرائیل و میکائیل، ان کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ وَالْمُصَوِّمِینَ مِن مَلَائِکَتِک، اور تیرے فرشتوں میں سے جو نشان والے، مور والے فرشتے تھے، مخصوص فرشتے تھے، ان فرشتوں کے ذریعے بھی تو نے اپنے نبی کی مدد کی، یعنی اس نبی کو بھیج کر پھر اس نبی کی کیا کہتے ہیں اسے، آسمانی مخلوقات کے ذریعے اس نبی کی مدد کی۔ وَوَعَدْتَهُ أَن تُظْهِرَ دِينَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، بہت بڑی بات، خدا تعالی نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ اے نبی تیرا دین تمام دینوں کے اوپر ظاہر ہو جائے گا، غالب ہو جائے گا، سب باطن میں بیکس پہ چلے جائیں گے، تیرا دین سب سے آگے آئے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ برا ہی کیوں نہ لگے، یعنی کسی کو برا لگتا ہے تو بے شک برا لگے، لیکن خدا تیرے دین کو نافذ اور رائج کر کے رہے گا۔ وَذَلِكَ بَعْدَ أَن بَوَّأْتَهُ مُبَوَّأَ صِدْقٍ مِّنْ أَهْلِهِ، اور یہ کام تو نے اس وقت کیا جب تو نے اس نبی کو اس کی جو سچی، اس کی جو منزلت تھی اس پر اس کو پہنچا دیا۔ وَجَعَلْتَ لَهُ وَلَهُمْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور تو نے ان کے لیے قرار دیا، اپنے نبی کے لیے اور ان کے ماننے والوں کے لیے، اول بیتٍ، جو سب سے پہلا گھر تھا، جو سب سے پہلا گھر تھا اور لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا مکہ میں، اس گھر کو تو نے ان کے لیے مبارک، باعث برکت اور باعث ہدایت عالمین کے لیے قرار دیا۔ یعنی یہ اللہ کا احسان ہے اور لطف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مکہ کو لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی
رہنمائی کے لیے قرار دیا اور باعث برکت اور باعث ہدایت بنایا۔ یہ جو مکہ میں خانہ خدا ہے، فیہ آیات بینات، اس کے اندر نشانیاں ہیں، بہت ہی آشکار اور روشن نشانیاں ہیں، جن میں سے ایک کیا ہے، مقام ابراہیم۔ میں نے گزشتہ گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئے گا کہ مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ وہ پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا تھا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور یہ بھی اللہ نے احسان کیا اور لطف کیا کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا خدا اسے امان دیتا ہے۔ وَقُلْتَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اے اللہ، اے رب پروردگار، تو نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اے اہل بیت، آپ سے رجس کو، پلیدی کو، ناپاکی کو دور کر دوں گا اور آپ کو پاک اور پاکیزہ بنا دوں گا جیسا کہ پاکیزہ بنانے کا حق ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی عیب آپ میں نہیں پایا جائے گا، یعنی پاکیزگی اور طہارت کا جو حق بنتا ہے کہ طاہر ہو، اس طرح سے میں آپ کو طاہر اور مطہر بنا دوں گا۔ ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیہ وآلہ مودتہم فی کتابک، اور پھر ان اہل بیت کو جب پاکیزہ اور طاہر کر دیا، یہ حکم نازل کر دیا، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان کی مودت کو اور محبت کو اپنی کتاب لا ریب کتاب قرآن میں اجر قرار دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کار رسالت کا۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ نہیں کیا تھا، نبی کی خواہش نہیں تھی کہ میری اولاد سے محبت کی جائے میرے اس اجر کار رسالت کے اجر کے طور پر، بلکہ خدا نے قرار دیا، خدا نے کہا، امت سے کہا کہ اے امت، تم تک میرے نبی نے میرا پیغام پہنچایا، تمہیں جہالت کی اتھاہ گہرائیوں سے اسلام کی نورانیت سے منور کیا، تو یہ جو اس نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کام کی اجرت میں اللہ یہ قرار دے رہا ہوں کہ تم اس نبی کی آل سے، جس آل کو میں نے طاہر اور مطہر بنایا ہے، پاک اور پاکیزہ بنایا، ان سے تم مودت رکھنا، ان سے تم محبت کرنا۔ فَقُلْتَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ تو نے کہا قرآن میں کہ اے نبی ان کو کہو لا اسألکم علیہ اجرًا، میں اس کار رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ میرے قریبی جو ہیں، جو میرے اہل بیت ہیں، ان سے تم مودت رکھنا۔ وقلت ما سألتکم من اجر فہو لکم، اور پھر اے اللہ تو نے دوسرے مقام پہ قرآن میں کہا کہ یہ جو تم سے میں نے سوال کیا ہے، یعنی نبی نے سوال کیا ہے من اجر کا، فہو لکم، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ اہل بیت سے محبت رکھنے سے، تمہاری مودت اور محبت کرنے سے اہل بیت کو کوئی فائدہ ہوگا، نبی کو، ان کے خاندان کو کوئی فائدہ ہوگا، اس مقصد کے لیے ان کی مودت تمہارے اوپر فرض نہیں کی گئی ہے، بلکہ ما سألتکم من اجر فہو لکم، وہ مودت اور محبت اس کا اصلی فائدہ بھی تمہیں ہوگا۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو گے تو اس محبت کا فائدہ تمہیں ہوگا، سچوں کے ساتھ محبت کرو گے تو تم سچے بن جاؤ گے، یہ سچا بننا تمہیں اس مودت کے ذریعے سے نصیب ہوگا۔ زین العابدین سے محبت کرو گے تو پھر عبادت گزار بن جاؤ گے، اور یہ عبادت گزار بننے کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اسی طرح علی شیر خدا سے مثلا ایک شجاع، ان سے محبت کرو گے شجاعت آئے گی تم میں، امام موسیٰ کاظم سے محبت کرو گے کظم غیظ آئے گا تمہارے اندر، امام رضا علیہ السلام سے محبت کرو گے خدا کے فیصلوں پر راضی رہو گے، امام تقی سے محبت کرو گے تقوی آئے گا تمہارے اندر، امام نقی سے محبت کرو گے تو پاکیزگی آئے گی تمہارے اندر، امام حسن سے محبت کرو گے تو حسنات آئیں گی تمہارے اندر، امام مہدی سے محبت کرو گے تو ہدایت ملے گی تمہیں۔ تو یعنی ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرو گے تو اس محبت کا فائدہ ان پاکیزہ ہستیوں کو نہیں ہوگا، یا اس کے لیے تو یہ مودت فرض نہیں کی گئی ہے کہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے، نہیں، بلکہ اس کا فائدہ بھی ڈائریکٹ جو فائدہ ہوگا وہ خود تمہیں ہوگا۔ صحبت کا جو اثر ہوتا ہے کہتے ہیں، تو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے،
جس کو دل و جان سے چاہتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پھر اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ان تطہیر کے وارث ہستیوں سے جو محبت کرے گا تو خود بخود اس کے اندر، یعنی اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر وہ طہارت آتی چلی جائے گی، اور یہ طاہر ہوگا، پاکیزہ ہوگا انسان، مودت کرنے والا، موالی، محب، تو اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا۔ وَقُلْتَ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ اور یہ بھی تو نے اپنی لا ریب کتاب میں فرمایا، اپنے نبی سے کہلوایا کہ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں نے تم سے جو رسالت کا اجر مانگا ہے وہ نہیں مانگا ہے، الا مگر من شاء، اس سے جو چاہتا ہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ پا لے۔ یعنی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا یہ راستہ ہے عبد کا خالق تک پہنچنے کا، یعنی جو اپنے رب تک اور اپنے خالق اور معبود تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے، وہ محمد و آل محمد علیہ السلام سے مودت رکھے۔ تو پس وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ اس سے پہلے کہ جو ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرے گا تو خود بخود یہ بھی پاک و پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو بھی پاک و پاکیزہ ہوگا اس کے لیے پھر خدا تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ فَكَانُوا هُمُ السَّبِيلَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، کہ بے شک یہ اہل بیت علیہ السلام یہ سب راستہ ہیں تیری طرف، وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ رِضْوَانِكَ، اور یہ تیری رضوان یعنی تیری رضایت، تیری خوشنودگی تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، یعنی اہل بیت کے ذریعے سے انسان خدا کی خوشنودگی حاصل کر سکتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ فَلَمَّا انْقَضَتْ أَيَّامُهُ أَقَامَ وَلِيَّهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمَا وَآلِهِمَا هَادِيًا، جب تیرے اس حبیب اور نجیب نبی کی مدت ایام زندگی تمام ہوئے اس زمین پر، تو اقامہ ولیہ، تو انہوں نے اپنا ولی بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، اپنا جانشین بنایا علی ابن ابی طالب کو، صلواتک علیہما، تیرا درود ہو ان دونوں پر، وآلہما، ان دونوں کی آل پر، اپنا ولی اور جانشین علی کو بنایا جو ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے اور بنی نوع بشریت کے لیے ہادی کا کردار ادا کرنے والے تھے، ہدایت دینے والے تھے۔ اذ کان هو المنذر، چونکہ وہ انذار کرنے والے تھے، ڈرانے والے تھے اللہ کے عذاب سے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ دعائے ندوہ میں آپ کو بہت ساری آیات یہ شروع میں ملیں گی، تو یہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، اور رسول چونکہ جا رہے تھے تو اب پیچھے جو قوم تھی امت مسلمہ ان کے لیے ہادی کی ضرورت تھی، تو وہ ہادی علی علیہ السلام کو بنایا۔ فقال والملأ اماما، بس آپ نے کس طرح سے ان کو اپنی جگہ پہ قائم کیا کہ آپ نے فرمایا والملأ اماما، کہ عوام ان کے سامنے تھی، ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا مسلمانوں کا، مرد و زن کا، اور وہاں پہ حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی یہ دعائے ندوہ کا جملہ اشارہ ہے وہی میدان غدیر والے اس واقعے کی طرف کہ سب کے سامنے ہزاروں اور 1,20,000 تک مثلا جو تعداد بتائی گئی ہے، تو ان سب کے سامنے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں رسول جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب مولا کے ترجمے میں مختلف تاریخ میں اور رد و بدل کیے گئے، مختلف معنی بیان کیے گئے، چونکہ بہرحال عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں، تو وہ کسی نے کوئی احتمال دیا، کسی نے کوئی دیا، تو ہم یہاں پہ یہی عرض کریں گے کہ جس معنی میں رسول مولا ہیں اسی معنی میں علی مولا ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا رسول کہ جس کا میں مولا ہوں، یہاں مولا سے مراد کچھ اور ہو، اس کا علی مولا ہے، وہاں مولا سے علی کی نسبت مولا سے مراد کچھ اور ہو۔ مثلا جس کا میں مولا ہوں یعنی میں جس کا سرپرست ہوں، اور اس کا علی مولا ہے یعنی علی اس کا دوست ہے۔ تو یہ نہیں کہ ایک جگہ مولا سے مراد یہ، دوسری جگہ مولا سے مراد وہ، بس یہی کہیں گے کہ جو مولا سے مراد رسول ہیں وہی مولا سے مراد علی علیہ السلام بھی ہیں، تو یقیناً سرپرست۔ پہلے پوچھا بھی کیا میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، تو سب نے کہا کہ بالکل آپ اولویت رکھتے ہیں۔
تو اسی پوچھ کے پھر کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی جس جس کی جان پر میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں اس کی جان پر علی بھی اس سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اللہم وال من والا، خدایا محبت کر اس سے جو علی سے محبت کرے، وعاد من عادا، خدایا دشمن رکھ اسے جو علی کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، وانصر من نصرہ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، واخذل من خذلہ، اور جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، جو علی کا ساتھ دے تو بھی اس کا ساتھ دے، وانصر من نصرہ، جو علی کا ساتھ دے تو بھی اس کا ساتھ دے، واخذل من خذلہ، جو علی کو چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے، وقال من کنت انا نبیہ فعلی امیرہ، اور یہ بھی فرمایا کہ جس جس کا میں نبی ہوں، جو جو مجھے نبی مانتا ہے، جو جو میری رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھتا ہے، فعلی امیر، یاد رکھو علی اس کا امیر ہے، علی اس کا حاکم ہے، علی اس کا سربراہ ہے۔ وقال انا وعلی من شجرۃ واحدہ وسائر الناس من شجر شتیٰ، میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں، یعنی ہماری جڑ، ہماری بنیاد، ہماری اساس ایک ہی ہے، وسائر الناس من شجر شتیٰ، اور باقی سب لوگوں کی اساس اور بنیاد الگ ہے اور ہے، میری اور علی کی بنیاد ایک ہی ہے، یعنی میں اور علی ایک ہی منبع سے ہیں، ایک ہی جگہ سے ہیں۔ وَأَحَلَّهُ مَحَلَّ ہارون من موسیٰ، اور ان کو اس مقام پہ قرار دیا، اس مقام پر ان کو جگہ عطا کی جس مقام پر ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ فقال له انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو حضرت موسیٰ سے حاصل تھی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، موسیٰ کے بعد نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ وزوجہ ابنتہ سیدۃ نساء العالمین، اور پھر علی سے شادی کی اپنی بیٹی، اس بیٹی کی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ وَأَحَلَّ لَهُ مِن مَسْجِدِهِ مَا حَلَّلَ لَهُ وَسَدَّ الْأَبْوَابَ إِلَّا بَابًا، اور مسجد کے لیے مسجد کے اندر ان کے لیے وہی چیز حلال قرار دی جو ان کے اپنے لیے تھی، اور باقی سب کا دروازہ بند کر دیا، لیکن علی کا دروازہ کھلا رکھا۔ اس مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کہ مسجد کے اطراف میں جو اصحاب کے گھر تھے تو سب کے گھروں کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا کہ گھر سے سیدھے مسجد میں آ جاتے تھے، تو پھر یہ حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیں، صرف رسول کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا اور علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہے گا، اس کے علاوہ باقی سارے دروازے بند کر دیں، اور سب جو ہیں وہ اس مسجد کا جو مین مرکزی دروازہ ہے اس دروازے سے اپنے گھروں سے نکل کے گلی سے ہو کر وہاں سے مسجد میں داخل ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت تھی، عظمت تھی، اور اشارہ ہے اس طرف کہ جو چیز رسول کے لیے ہے وہی چیز علی ابن ابی طالب کے لیے، یہ کہ نبوت نہیں ہے، وہ خود بھی حضور نے بھی کہہ دیا کہ رسول نبی ہیں، علی نبی نہیں ہے۔ ثم اودعہ علمہ و حکمتہ، اور پھر اپنا سارا علم اور اپنی ساری حکمت علی علیہ السلام کو عطا کی۔ اوپر ہم نے کل آپ کی خدمت میں ظاہراً عرض کیا تھا کہ اللہ نے اپنا سارا علم ما یکون اور ما کان، اللہ نے اپنا علم جو ہے ما یکون اور ما کان علم جو ہے وہ علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور پھر حضور جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنا وہ سارا علم اور اپنی ساری حکمت علی علیہ السلام کو عطا کی، اس جملے کے ساتھ فقال انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم مدینۃ والحکمۃ فلیأتھا من بابھا، کہ میں علم اور حکمت کا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، پس جو بھی اس شہر کو چاہتا ہے، اس شہر میں آنا چاہتا ہے، جو بھی میری حکمت کو چاہتا ہے، فلیأتھا من بابھا، اس کو چاہیے کہ اس دروازے سے آئے، یعنی رسول کے علم تک پہنچنا ہے، رسول کی حکمت تک اگر پہنچنا ہے تو علی کے ذریعے سے آپ رسول کے علم اور رسول کی حکمت تک پہنچ سکتے ہیں۔ ثم قال انت اخی و وصی و وارثی لحمک لحمی لحمک من لحمی و دمک من دمی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تو میرا بھائی ہے، تو میرا وصی ہے، تو میرا وارث ہے، تیرا گوشت میرا گوشت میرے گوشت سے ہے، تیرا خون میرے خون سے ہے، وسلمک سلمی، تیرا دوست میرا دوست ہے، وحربک حربی، اور تجھ سے لڑنے والا مجھ سے لڑتا ہے، والایمان مخالط لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، اور ایمان اسی طرح سے تمہارے گوشت اور تمہارے خون کے ساتھ مخلوط ہے جس طرح سے وہ میرے گوشت اور میرے خون کے ساتھ مخلوط ہے، یعنی جتنا میرا ایمان کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے اتنا ہی علی تیرا بھی ایمان کے ساتھ مضبوط رشتہ ہے۔ وَأَنْتَ غَدًا عَلَى الْحَوْضِ خلیفتی، کل تو حوض کوثر پر میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ وَأَنْتَ ثِقَتِي وَأَنْتَ تَقْضِي دَيْنِي وَتُنْجِزُ عِدَاتِي، تو میرے قرضے بھی ادا کرے گا اور تو میرے وعدوں کو بھی پورا کرے گا۔
व शियातों का अला मनाबिर मिन नूर, और तेरे जो शिया होंगे वो नूर के मिंबरों पर होंगे, उनके चेहरे रोशन होंगे और वो जन्नत में मेरे इर्द गिर्द होंगे और मेरे हमसाए होंगे। खुदा व तआला से दुआ है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मुतमस्सिक होने की और इस सिलसिला हिदायत के साथ जुड़े रहने की हम सब को तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और क़यामत के दिन भी इसी परचम अहले बैत के साए में हमें माशूर होने की और जन्नत में जाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मौला जाए मुंतज़िर आज सारा जहां है।